اربعین نوویہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ آج حدیث نمبر 27، 28، 29 تین حدیثیں انشاءاللہ جو ہے آج کے درس میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ حدیث نمبر 27 کا جو موضوع ہے، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کو ہم کیسے پہچانیں، گناہ کو ہم کیسے پہچانیں، اس موضوع پر بتانے والی بڑی پیاری حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت نواز بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی بہترین اخلاق کا نام ہے، والاسم ما حاک فی نفسک، اور گناہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں کھٹ کے، وکرہتا، اور تم ناپسند کرتے ہو، ان یطلع علیہ الناس، کہ لوگ اس گناہ سے واقف ہو جائیں۔ اس حدیث کے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمائے۔ اسی حدیث کی اور ایک شرح ہے، اس حدیث کے راوی ہیں وابصہ بنت معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا۔ دیکھیں کتنا پیارا سوال لے کر گئے۔ حضرت وابصہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں گیا اور کہا جئت تسأل عن البر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نیکی جاننے کے لیے آئے ہو؟ تو وابصہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں نیکی سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا استفتی قلبک، سب سے پہلے اپنے دل سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا یہ صحیح ہے، غلط ہے، درست نہیں ہے، یہ اپنے نفس سے پوچھو۔ اور جو ہے کیسے پہچانے کی نیکی ہے؟ کہا البر مطمئنت علیہ النفس، نیکی وہ ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہو۔ کوئی بھی نیک کام کریں گے نا، یقین رکھیے نیک کام کرنے کے بعد کبھی آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آپ نے کسی کو 100 روپے دے دیا، 1000 روپے دے دیا، 1 لاکھ روپے دے دیے، آپ کو کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا میں نے 1 لاکھ روپے دے کر غلطی کی۔ ہر کسی نیک کام کرنے پر وہی آپ 1 لاکھ روپے غلط کام میں لگا دیے، زندگی بھر آپ کو پچھتاوا رہے گا کہ میں نے اس کو جو 1 لاکھ روپے وہاں خرچ کیا، اسراف کیا، غلط کام پہ خرچ کیا، فلاں کیا، یہ میں نے غلط کی ہے، آپ کو پچھتاوا رہے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ نیکی وہ ہے جس پہ دلوں کو اطمینان حاصل ہو، ٹھیک ہے، اور دلوں کے اندر اطمینان نصیب ہو، اور گناہ وہ ہے کہ جو دلوں کے اندر کھٹ کے وہ تردد فی صدور، اور دلوں کے اندر بار بار جو کھٹک ایک تکلیف پیدا ہو، سمجھے اگرچہ کہ لوگ اس گناہ کے تعلق سے فتویٰ دے دے جائز ہونے کا، تب بھی وہ گناہ رہے گا۔ اس حدیث کو جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے مسند احمد کے اندر اسی حدیث کی شرح میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ اس حدیث میں 2-3 نصیحتیں ہیں زندگی کی جو سیکھنا ہے ہم کو۔ سب سے پہلے نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، یہ دونوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آدمی نیکی کو نہیں جانے گا، نیکی میں سبقت نہیں کرے گا، آگے نہیں بڑھے گا۔ گناہ کو نہیں جانے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات اس حدیث کی، نیکی اور جو گناہ کی ایک علامت، ایک پہچان ہمارے سامنے رکھا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کر رکھا ہے، ایک انڈیکیٹر رکھا ہے۔ یہ نیکی ہے، اس کا انڈیکیٹر کیا؟ یہ گناہ ہے، اس کا انڈیکیٹر کیا؟ تو کہا سب سے پہلی بات اگر آپ نیکی کریں گے آپ کو دلوں کی اطمینان حاصل ہوگا، یہ سب سے پہلا انڈیکیٹر ہے۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے میرا سیکریٹ آف ہیپینس، ابھی قریب میں لکھی گئی، ایک بڑی بہترین کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کتاب میں لکھا ہے کہ خوشی کی سب سے بڑی بات کیا ہے معلوم؟ کسی کام کرنے کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہوگا، آپ خوش رہیں گے۔ آپ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکی وہ ہے جس کو کرنے کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ کوئی کام کر دیے، دل میں کھٹک رہے، ارے میں نہیں بولنا تھا، مجھے نہیں کرنا تھا، مجھے نہیں جانا تھا، ارے میں جو ہے سب، ارے ایسی جو آپ میرے آپ جو کھٹکنے والی بات جو کھٹکتی ہے، آپ سمجھ جائیے کہ آپ نے جو کام کیا وہ صحیح کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو سیکھنے کے لیے اور جو نیکی کو پہچاننے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یاد رکھیں آپ, کسی کے زمین کا ہڑپ لیا آدمی, کسی کی زمین ہڑپ لیا آدمی, اگرچہ کہ وہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہو میری زمین ہی چھیول کر, زندگی میں کبھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا. یقین رکھیے آپ, نیکی کرنے کے بعد جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ گناہ کرنے کے بعد کبھی نصیب نہیں ہوگا. تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے بتائیے, جلدی بتائیے. بہت آسان طریقہ ہے گناہ کو پہچاننے کا. دل میں کھٹک رہی کوئی بات, آپ دیکھ رہے کون آ رہا بلکہ کھٹک رہی ہے کوئی بھی بات, آپ سمجھ جائیے آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ نیکی کرنے والا ڈنکے کی چوٹ پہ نیکی کرتا, میرے آپ گناہ کرنے والا سمجھ رہے آپ ایسے نہیں رہتا, اس کے اندر پھر نہیں رہتا ہو, سمجھ رہے آپ ارے کہاں میری چوری پکڑی جاتی ہے, کہاں میری غلطی لوگ معلوم کر, ایسے ہی ڈر کے زندگی گزارتا ہے, پوری زندگی خراب ہو جاتی. تو بڑی پیاری حدیث ہے, اس کو آپ کو اپنی زندگی میں لے کر آنے کی ضرورت ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے تعلق سے ایک بڑی اہم بات یہ بتائی, اچھے اخلاق سب نیکی. لاسٹ اس سے پہلے والا جو درس ہے میرا حدیث نمبر 26 میں تقریباً 23 نیکیوں کا ذکر کیا میں نے صدقات کا. اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں آپ, 23 نیکیوں کا میں نے جو صدقہ و خیرات والی بات میں, خیر والی بات میں نے بتائی تھی, آپ جوڑ لیں وہ 23 باتیں بھی اچھے اخلاقی ہیں. اصل میں 23 باتیں جو میں اس سے پہلے والے حدیث میں جو بات بتائی وہ اچھے اخلاقی ہیں. تو پھر رکاوٹ کس بات کی ہے؟ اچھے اخلاق سیکھیں, اطمینان حاصل ہوگا. اور ماشاءاللہ جمعہ کا خطبہ لاسٹ ٹائم کا بھی حسن اخلاقی پر تھا کہ اخلاق کیسے بلڈ کریں آپ, ٹھیک ہے, آپ وہ بھی سن لیں گے انشاءاللہ. ساری باتیں اور وضاحت کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں. چلیے حدیث نمبر 28. حدیث نمبر جو 28 ہے نا, یہ حدیث ہم کو سکھاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا, نبی کی سنت کو زندگی بنانا, نبی کی سنت کو لازم پکڑنا. یہ حدیث ہم کو بتاتی, بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کے راوی ہیں ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ, بڑی مشہور حدیث ہے, یہ بہت ہی ایموشنل حدیث ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. دیکھیں آپ, ارباز بن ساریہ کہتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتاً, اللہ کے رسول نے ایسی نصیحت فرمائی کہ وجلت منها القلوب, دلوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا. نبی نے ایسی نصیحت فرمائی صحابہ کرام کو کہ وہ نصیحت سننے کے بعد دلوں کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا. وزرت من العیون, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کأنہا موعظۃ مودع, اللہ کے رسول آپ کی بات تو اس آدمی کی بات کی طرح ہے جو دنیا چھوڑ کے جانے والا. ایک آدمی دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے, اس کی جو کیفیت ہوگی میری آپ ایسی کیفیت ہے آپ کی. فاوصینا, آپ ہمیں کچھ نصیحت کیجیے. سبحان اللہ, یہ جو نصیحت ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو وہ آدمی جو باتیں بتانے والا ہے, جو نصیحت کرنے والا ہے, وصیت کرنے والا ہے, اس طریقے کی بات ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے پہلی نصیحت کیا ہے؟ اوصیکم بتقوی اللہ, میں اللہ تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کا میں حکم دیتا. ہر جگہ پر اللہ سے ڈر کر, اللہ کی پکڑ سے ڈر کر آپ زندگی گزاریں. چھوٹی حدیث بچوں کو یاد دلائے جاتے, اتق اللہ حیثما کنت, تم جہاں کہیں بھی رہو, کلاس میں ہو, کلاس کے باہر ہو, آفس میں ہو, آفس کے باہر ہو, پبلک پلیسز میں ہو, اجنبی شہر میں ہو, دبئی کے ہوٹلوں میں ہو, سمجھ رہے آپ, امریکہ کے کسی جگہ پر ہو, مسجد حرام میں ہو, کہیں بھی ہو, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. تو اللہ کے رسول نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ, میں نصیحت کرتا اللہ کے تقوی کو اپنانے کی. والسمع والطاعہ, آپ کے جو امیر ہیں, جو حکمران ہیں, مسلمانوں کے جو ذمہ داران ہیں, آپ ان کی اطاعت کرو. وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ, اگر تمہارے اوپر ایک حبشی غلام کو جو امیر بنا دیا جائے, ذمہ دار بنا دیا جائے, اس کی بھی اطاعت سننا, اس کی بات سننا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں جو زمانہ آنے والا ہے نا اس کی پیشن گوئی فرمائی.
کہا کہ تم میرے بعد ہے نا بہت سارے اختلافات کو دیکھنے والے ہو، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتا ہے یوں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے وہ ہونا چاہیے، تم میرے بعد بہت سارے اختلافات کو تم دیکھنے والے ہو۔ اچھا تو فعلیکم بسنتی، ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑو، ایسی صورت میں میری سنت کو تم لازم پکڑو۔ میری سنت میں کوئی بات نہیں مل رہی آپ کو، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہدایت یافتہ ان جو ہے نیک خلفاء راشدین کی تم جو ہے سنتوں کو پکڑے رہو۔ کیسا پکڑنا معلوم ہے آپ کو؟ عضو علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے، کونچلیوں سے پکڑ لو۔ کوئی چیز آدمی اگر گھٹ پکڑ لے نا، سمجھے آپ، اس سے نکالا نہیں جا سکتا۔ اگر آدمی جو ہے کونچلی سے پکڑ لے تو اللہ کا سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، میری سنتوں کو نہیں چھوڑنا۔ لوگ لاکھ کہیں ابے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ وہ ہے، یہ کچھ بھی کہیں، لیکن میری سنتوں کو نہ چھوڑنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کام کرنے سے بچو، کیونکہ ہر بدعت کل محدثۃ بدعہ، کہا کہ ہر نیا کام دین میں یہ بدعت والی بات ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی والی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ باز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بڑی اہم نصیحت ہے۔ پوری خلاصہ دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا حکم دیا، سیدھی سیدھی بات۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، تجارت میں، گھر کے معاملات میں، فلاں میں۔ پرسوں عجیب و غریب بات سنا، 1 سال 1.5 سال ہو گئے شادی ہو کر، سمجھ رہے آپ، وہ بڑے دیندار نظر آئے، جو اپنی بیوی کو اس وجہ سے مارے، رات میں بیوی حاملہ تھی، سو گئی، شوہر کے انتظار کرتے کرتے سو گئی، ٹھیک ہے۔ شوہر آیا کتنے بجے؟ رات کے 12 بجے کے بعد آیا، دکان بند کر، کچھ کام پڑ گیا، 2 گھنٹہ لیٹ ہو گیا، اس کو آنکھ لگ گئی، انتظار کرتے کرتے بیوی کو آنکھ لگ گئی، سو گئی۔ آیا تو کہا کہ بیوی سو رہی ہے، اس نے اس کی صحت کی پرواہ نہیں کی، کہ اس کے بچے کی ماں بننے والی اس کی پرواہ نہیں کی، ہینکر نکالا، پیر پہ اتنا مارا کہ سارا پیر سوج گیا۔ قریب کی بات ہے یہ، قریب کی بات ہے۔ اللہ کا عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے، بیوی پر ہاتھ اٹھاتے، وہ بھی انسان تو ہے۔ اگر کسی وجہ سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے بیوی پر، یہ مانسکتا معاف کرنے کے بجائے اس کو مارنا، پیٹنا، میرے آپ اس کو سزا دینا، جسمانی اذیت دینا، یہ کہاں کا تقویٰ ہے یہ؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ سماجی زندگی میں دکھ والی بات بتا رہا ہوں، آج ہماری سماجی زندگی میں ہے نا تقویٰ نہیں، بیوی کے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہیے اس میں تقویٰ نہیں، بچوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس میں تقویٰ نہیں، ماں باپ کے ساتھ جو حقوق دینا ہو اس میں تقویٰ نہیں ہے۔ سب کون اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو حدیث سنائے تھے نا، اتق اللہ حیثما کنت، زندگی کا شیوا بنا، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، ہمیشہ اللہ سے ڈرے۔ یہ جو کام میں کرنے والا ہوں نا، مگر آپ یہ صحیح ہے غلط ہے، اوپر والے حدیث سے جوڑ لیں، انشاءاللہ زندگی بدل جائے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کا جو بھی ذمہ دار ہوگا، یہ حکومت والی بات ہے، جو بھی آپ کا ذمہ دار ہوگا نا، آپ ذمہ دار امیر کی، خلیفہ کی، سمجھ رہے آپ، جو بھی گورنر کی آپ اطاعت کریں، آپ فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی نہیں کرنا۔ بولے اگرچہ کہ وہ حبشی کالا کروٹا آدمی غلام جو ہے آپ کا امیر بنا دیا جائے، کالا کروٹا آدمی آپ کا امیر ہوا، امیر ہے، ذمہ دار۔ اب ہماری ذمہ داری جب تک وہ نماز قائم کریں، ان کے خلاف بغاوت نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی بڑی اہم نصیحت اس تعلق سے بیان فرمائی۔ اس میں جو آخری جو بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، یہ موجودہ زمانے کے لیے، ہمارے سب کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد بہت سارے مسئلوں میں تم اختلاف پاؤ گے۔ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ، کوئی کہتے ہیں کہ جو یہ سینے میں باندھنا چاہیے، کوئی کہتے ہیں کہ جو یہ ناف کے اوپر باندھنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کی ضرورت نہیں۔ اختلافات دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، سمجھ رہے ہیں آپ، اس کا سلوشن کہاں پہ ملے گا آپ کو؟ نبی کی تعلیم میں ملے گا نا۔
بھائی باپ کرتے تھے، دادا کرتے، وہ فلاں عالم صاحب نے کہا، وہ سب اپنی جگہ پر. اللہ کے سنت فعلیکم بسنتی. جب اختلافات زندگی میں نظر آئے، معاملات میں نظر آئے، ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم نبی کی سنت کو دیکھیں. فعلیکم، میری سنت کو لازم پکڑو. سنت کیا ہے؟ وائل ابن حجر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا کہ میں نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا. صحیح حدیث، ثابت حدیث ہے. بس آپ عمل کر، نبی کی سنت آ گئی، ختم ہو گئی بات. نبی زندگی سے اختلافات کو مٹانا ہے، طریقہ کیا ہے؟ نبی کی سنت کو لازم پکڑنا. کوئی ایسی بات آ گئی جو نبی کی سنت میں نہیں لیکن خلفاء راشدین کی سنت میں ہے، خلفاء راشدین کے عمل میں، ٹھیک ہے، آپ ان کی بات کو پکڑ دو. بولے اللہ کے رسول کو کیسا پکڑنا؟ اتنی مضبوطی سے پکڑنا کہ وہ چھوٹ کے نہ جائے. سنتیں چھوٹ جا رہی ہیں ہم سے، نبی کی تعلیمات چھوٹ جا رہی ہیں ہم سے. اللہ کے رسول نے کہا ایسی نبی کی سنتوں کو پکڑ لو کہ وہ چھوٹ نہ جائے. جبڑوں سے پکڑ لو، بولے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. بولے آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین میں جو نئے نئے کام ہیں ان تمام سے تم بچو. اب ربیع الثانی کا مہینہ شروع ہوا. اب شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر کتنی ساری بدعتیں لوگ لگے ہوئے، گناہ میں لگے ہوئے. کہا کہ ان تمام بدعتوں پر اجر ملنے والا نہیں، بلکہ تمام بدعتیں کیا ہیں؟ گمراہی تک پہنچانے والی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہنم تک پہنچانے والی. بڑی پیاری حدیث ہے زندگی کے لحاظ سے بھی. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے 3 بڑی اہم نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. ان 3 حدیث نے 3 باتوں کا ضرور خیال رکھیں. چلیے حدیث نمبر 29 یہ حدیث پر خطبہ دے چکا ہوں میں کافی 1 سال پہلے. ابھی جو حدیث سنانے والا ہوں اس کا خطبہ دے چکا ہوں. پھر بھی اس حدیث میں جو بڑی اہم نصیحتیں ہیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے، یہ زندگی کو لانے والی حدیثیں. ایسے نہیں کہ جو سنے چلے گا، ایسی بات نہیں. اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول، سوال کیا. معاذ بن جبل نے پوچھا اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ. اللہ کے رسول آپ ایک ایسی نیکی بتائیے میں جنت میں چلے جاؤں. ویباعدنی عن النار، اور وہ جو ہے جہنم سے مجھے دور کر دے. ایک نیکی، ایک عمل بتائیے جو جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لقد سألت عن عظیم. اللہ کے رسول نے سوال کرنے والے کی ہمت افزائی فرمائی. کہا کہ ارے واہ، آپ کا سوال تو بہت بڑا سوال ہے. بولے واقعی بہت بڑا سوال ہے. ایک مومن کے لیے جنت میں جانا، جہنم سے بچنا ہے سب سے بڑا میرے آپ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ چنوتی، ہمارے چیلنج کیا ہے مومن کے لیے؟ بھائی مجھے جنت میں جانا، جہنم سے بچنا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ جنت میں جانے والا عمل، جہنم سے بچنے والی نیکی جو سیکھنا چاہ رہے ہیں آپ کا سوال تو بہت بڑا سوال ہے. وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ، کہا سوال تو بڑا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے، امپاسبل نہیں، مشکل نہیں. اس آدمی کے لیے بہت آسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے. سبحان اللہ. اس سوال کا جواب میں عمل کرنا اس آدمی کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے. کیا کیا نیکی بتائیں؟ تعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو. لا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرو. وتقیم الصلاۃ، نمازوں کی پابندی کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت، اور جو ہے کعبۃ اللہ کا حج کرو. یہ حدیث کافی مرتبہ میں نے سنایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اس آدمی کو دیکھ لے. یہی سوال لے کر آیا تھا، وہ بھی گاؤں کا ایک آدمی. حدیث سنائی تھی میں نے آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کو بیان فرمایا جو جنت تک پہنچانے والا ہے، جہنم سے روکنے والا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خود سوال کیے. پوچھا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ یہ تو ہے ارکان اسلام، جنت تک پہنچانے والے، جہنم سے روکنے والے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی خیر کے دروازے ہیں، بھلائی کے دروازے ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 باتیں بیان فرمائی خیر تک پہنچانے والے. نمبر 1 الصوم جنہ،
روزہ وہاں بھی تھا، وہ تو فرض روزے تھے، یہاں پر گویا نفل روزوں کی بات بتائی جا رہی. کہا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھالے. جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے؟ روزہ. جو آدمی روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم کے آگ سے بچائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزوں کی اہمیت کو بیان فرمائی. ایک نمبر 2، والصدقۃ تطفئ الخطیئۃ، کہا کہ تم صدقہ و خیرات کرو، اس سے جو ہے یہ صدقہ و خیرات ہے نا گناہوں کو ایسے ہی میڑ دیتے ہیں جس طریقے سے پانی کیا کرتا ہے، آگ کو بجھا دیتا ہے. آگ پر اگر پانی ڈالنے سے جس طرح آگ بجھ جاتی ہے، سمجھ رہے آپ، اسی طریقے سے اگر آدمی صدقہ و خیرات کرے تو یہ بھی ذریعہ ہے گناہوں کو میٹنے کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو جو ہے کرنے کا حکم دیا، ابھارا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو عمل بتایا خیر کے دروازے میں، تہجد کی نماز کی اہمیت. اللہ کے رسول نے فرمایا صلاۃ الرجل، ایک آدمی کا رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے خیر کے دروازے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. سورہ سجدہ کی آیت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، ان کی تعریف فرمائی جن کے پہلو راتوں میں ہے نا بستروں سے دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی آیت تلاوت فرمائی. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا دین کا ستون اور دین کی اونچی بلندی چوٹی نہ بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز، اسلام کیا ہے؟ میرے دین کا سب سے اہم مسئلہ. دین کا ستون کیا ہے؟ نماز. اور اس کی چوٹی کیا، اس کی بڑی چوٹی کیا ہے؟ جہاد ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدری آپ اس سے بڑی بات نہ بتاؤں؟ جی اس سے بڑی بات نہ بتاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میں دین کے اصل اسلام ہے، یعنی مکمل اطاعت و سپردگی، اس کا ستون نماز ہے، اور جو افضل و بلند عمل جہاد ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کیا میں تجھے ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی خبر نہ دوں؟ ان تمام اعمال کی بنیاد اور اصل کی بات نہ بتاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا، معاذ نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں، آپ مجھے بتائیے. تو اللہ کے رسول اپنی زبان کو پکڑے اور فرمایا اس کو قابو میں رکھو، اس زبان کو قابو میں رکھو. میں نے کہا اللہ کے نبی ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پہ مواخذہ ہوگا؟ ہم جو بھی بولتے ہیں نا کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ اے معاذ تجھے تیری ماں گم کر دے. مگر آپ کہا لوگوں کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبان کی کٹائی یعنی کمائی تو لے جائے گی. اللہ کے رسول نے کہا آدمی سب سے زیادہ جہنم میں نا اپنی زبان کی وجہ سے جانے والا. 70% کبیرہ گناہ ہے نا اس زبان سے ادا ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کا حکم دیا. ایسی بات بول دیتے ہیں دوسروں کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں، ایسی بات بول دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے سمجھ رہے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا. آپ ایسی بات بول دیتے ہیں کہ آدمی اس کی جو ہے اس زبان کی جو کڑواہٹ ہے مرتے دم تک نہیں بھولتا. بھائی انہوں نے ایسا کہا مجھے. زبان کو لگام دو بول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زبان ہے نا جنت میں جانے کا بھی ذریعہ ہے، جہنم میں جانے کی بھی ذریعہ ہے. جو معاذ بن جبل سے پوچھا اللہ کے رسول کیا زبان پر پکڑ ہوگی؟ تو معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول نے سمجھایا اور کہا کہ جہنم کو جانے والے بہت زیادہ وہ لوگ ہوں گے جہنم کے بل جو اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں. یہ بڑی پیاری حدیث ہے. جنتی عمل کو بتایا گیا، جنتی عمل کو بتایا گیا، ساتھ میں خیر کے دروازے میں 3 عمل کو بتایا گیا. روزہ رکھے، نفل روزہ کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کریں، اور ساتھ میں جو تہجد کی نماز کی پابندی کریں. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے والا عمل ہمارے سامنے رکھا اور فرمایا کہ زبان کو لگام دو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہا کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے نا اللہ کے فرشتے اس کو لکھتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو پست قد تھی تھوڑا سا،
ہے نا. تو کہا کہ تم ایسی ہو, مطلب پست قد, ایک طرح حقارت سے انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. کہا اے عائشہ تمہاری بات کی کڑواہٹ ایسی ہے, اگر آپ کی بات سمندر میں ملا دیا جائے نا, آپ کی بات کی کڑواہٹ سے سمندر اور کھارا ہو جاتا. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان میں مٹھاس لے کر آئیں, زبان میں نرمی لے کر آئیں. تو زبان میں نرمی کیسے آئے گی؟ زبان میں نرمی کیسے آئے گی؟ زبان میں نرمی آتی ہے سوچ سے. زبان میں نرمی کب آئے گی؟ زبان میں نرمی آئے گی جب آدمی جو ہے بہتر سوچے, پازیٹو سوچ, پازیٹو تھنکنگ سے ہی جو ہے سمجھ رہی ہیں آپ ہماری زبان میں ہمارے عمل میں مٹھاس آتی. میں آپ کے بارے میں اگر نفرت کرتا ہوں, آپ کے بارے میں دشمنی رکھا ہوا ہوں دلوں کے اندر, ٹھیک ہے نا, دلوں میں دشمنی رکھا ہوں, تو میری زبان کی کڑواہٹ ہے نا سامنے محسوس کر سکتے ہیں. میٹھی زبان بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف ستھرا کرنا ہے. دلوں کے اندر ناراضگی, کڑواہٹ, غصہ, دشمنی, یہ تمام چیزیں پال کے رکھیں گے نا, کبھی زبان سے میٹھی باتیں نکلے گی ہمارے لیے نہیں نکل سکتی ہرگز. یہ زبان, یہ ہاتھ پیر, ابھی میں دیکھ رہا تھا, جو آدمی کمیونیکیٹ کرتا ہے نا, انسان جو کمیونیکیٹ, جو باڈی لینگویج ہے نا, ہمارے سوچ کے 67% جو ہے باڈی لینگویج سے معلوم پڑتا ہے آدمی کیا کرنے والا, کیا بولنے والا. کہ کوئی آئے, چہرے میں پیشانی میں بال آ گئے, چہرہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ موڑ لے رہے ہیں, آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, آپ یہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا بتاتے ہیں؟ آپ کے دل کی ترجمانی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وربل جو کمیونیکیٹ کرتا ہے 67% اپنے باڈی لینگویج سے کرتا ہے. یہی باڈی لینگویج ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا زبان پکڑ کے اس کو قابو میں رکھنا. بولے آج خاندان میں جھگڑے اسی زبان کی وجہ سے, ہمارے کلائنٹ ٹوٹ رہے ہیں, بزنس میں ناکامی اسی زبان کی بھائی آپ بیجا استعمال کی وجہ سے. اور گنتے چلے جائیے آپ, کیا کیا بولتے جاؤ میں آپ کو. زبان کو سیکھیں آپ, کیسے بات کرنا ہے, کیسے یہ رہنا ہے, کسی سے غلطی بھی ہو گئی کیسے سمجھانا ہے, کیسے اس کو جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اچھے اخلاق والے تھے. ایک آدمی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا, صحابہ کرام ڈانٹنے ڈپٹنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا چھوڑ دو اس کو, بولے پیشاب کرنے تو چھوڑ دو. بولے جب پیشاب سے فارغ ہو گیا خود پانی منگوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, خود پانی منگوائے. آپ کا اخلاق دیکھیں, اس پہ پانی ڈالا, اگر گندگی پر اوپر سے پانی ڈال دینا وہ گندگی صاف ہو جاتی, ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول نے مسئلہ بیان فرمایا. اس کے بعد اس کو بلائے, کتنے پیارے انداز سے سمجھایا معلوم. کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے نا, نماز کے لیے, روزے کے لیے, ذکر کے لیے, تلاوت کے لیے, اچھے کاموں کے لیے. یہ پیشاب پیسہ گندگی کرنے کے لیے نہیں. وہ آدمی اتنا خوش ہوا, اتنا متاثر ہوا, اس نے کہا کہ میں نبی سے بڑھ کر بہتر معلم میں نے نہیں دیکھا. بولے سبحان اللہ. پڑھانے والے, بتانے والے کی زبان میں مٹھاس ہونا, ایک اپناپن ہونا. آج بتاؤں میں آپ کو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ان کی زبان صحیح نہیں ہے, ان کا کمیونیکیشن اسکل صحیح نہیں, ان کا بات چیت کا ادب صحیح نہیں. کتنا بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے, کب بولنا چاہیے, یہ معلوم ہی نہیں پڑتا. عقل مند کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ آدمی ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, جس کو یہ معلوم ہے کہ کب کتنی بات بولنی چاہیے, کب بولنا ہے اور کتنی بات بولنی. یہ دو چیزیں معلوم رہنا. آپ بتائیں اس اصول کے تحت, اس نصیحت کے کتنے لوگ عقل مند ہیں ہمارے پاس؟ جو بات نہیں بولنا ہے وقت سے پہلے بول دے رہے ہیں, چھوٹی بات بولنا ہے بڑی بول دے رہے ہیں. تو اس حدیث میں آخری جو نصیحت ہے زبان کی حفاظت کی, میرے آپ اس کی حفاظت کریں. زبان سیکھیں آپ لوگ, زبان کو قابو میں رکھیں. زبان میں کسی بھی طرح کی غلطی, گناہ کی بات ہرگز نہ کریں. ماشاءاللہ 3 حدیثوں میں ہم نے تقریباً 6 اہم باتیں
بلکہ اور بھی اگر جوڑ سکتے ہیں آپ تو 9 اہم باتیں، اگر ہر حدیث میں 3 باتیں اگر آپ لیتے ہیں تو 9 اہم باتیں ہم نے سیکھا ہے. ان 9 اہم باتوں کو زندگی میں لے کر آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کچھ ہم بتاتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.